ایسے ایسے میں آئی بی اے یونیورسٹی میں میرا بیان تھا، موضوع یہی بزنس تھا. تو میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں نے کہا بہت معذرت کے ساتھ، اچھا میں ایک پٹھان کو لے گیا اپنے ساتھ، وہ بیچارہ کچرا چنتے چنتے نا کروڑپتی بن گیا. کچرا چنتے چنتے، کچرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو پتہ چل گیا بھائی جو ہے نا کاپر کیا ہوتا ہے، تانبا، پیتل، لوہا، ہر چیز کا فرق وہ پہچان گیا. ہوتے 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 اس نے وہی ظاہر اپنی دکان بنا لی اسکریپ کی. پھر ہوتے ہوتے یہ جو ہے نا اتنا اللہ نے اس کا بزنس کہ وہ کروڑپتی، اس کے تو 20-30 تو اکاؤنٹ ہیں اس کے. میرا آئی بی اے یونیورسٹی میں بیان تھا، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا آ جا بھائی تو، اور میں نے کہا اسی ڈریس میں آنا جس میں تو سارا دن گھومتا پھرتا، کو کوٹ ٹائی وائی کی وہ پہنتا بھی نہیں ہے. میں نے کہا تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ تم تجارت پڑھ رہے ہو، تاجر بنو گے نہیں تم. تاجر ایسے بنتے ہیں جیسے یہ بنا ہے. تو وہ آگے اپنے وہ جیسے نارمل ڈریس میں بیچارہ سیدھا سادہ سا پٹھان، ایک شلوار کا پائنچا یہاں، دوسرا پائنچا یہاں آ گیا. میں نے کہا بتاؤ یار، میں نے یونیورسٹی کے لڑکوں کے سامنے اس کو کھڑا کیا. میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسے ہی بیچارہ سیدھا سادہ سا کوئی ہوگا، ان کے خیال میں کہیں چوکیداری کر رہا ہوگا. میں نے کہا بھائی اس کی اتنی چیک بکیں ہیں نا کہ اس کو گننے کے لیے ایک بندہ چاہیے. ٹھیک ہے، گاڑیاں ہی ایسے بدلتا ہے جیسے آپ پینٹ بدلتے ہو. اور میں نے کہا شروع اسکول کتنا پڑھا ہے؟ ایک جماعت بھی اسکول میں نہیں پڑھا ہوا. صرف محنت، ایمانداری، جو ٹائم لوگوں کو پیمنٹ کا دے رہا ہے اس میں 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں. میں نے اس کو 8 بجے کا ٹائم دیا تھا پہنچنا ہے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، وہ ٹائم سے پہلے پہنچا ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ لوگ جو بزنس پڑھ رہے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھیں آپ بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام، بول لو نا بھائی، یہ ماہرین کہتے ہیں، میں تو مولوی آدمی، میں کیا ایسی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ جو بزنس پڑھتا ہے وہ دنیا میں بزنس کے علاوہ دنیا کا ہر کام، بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ آپ کے فائدے کی باتوں کے لیے میں بیٹھا ہوں، یہ پہلے بتا دوں میں آپ کو. تو ہم دنیا میں جہاں بھی گئے، میں ملیشیا گیا وہ میں نے پٹھان تاجر دیکھے، سیدھے سادے پہاڑوں کے رہنے والے، کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. وہ لنکاوی جزیرہ سنا ہوگا آپ نے، وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے. میں اس لیے زیادہ نہیں قریب جا رہا کہ وہ کہے گا یار ہمارے سارے راز فاش کر رہے ہو آپ مجھ سے بیٹھ کے. یار تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تمہارے ہوٹل ہیں، تم اتنی ارننگ کیسے کر رہے ہو؟ بھائی ہم تو ایسے ہی آئے تھے بھگوڑے، کچھ تھا نہیں پاکستان میں، ہمیں مل نہیں رہا تھا، یہاں بھگا دیا. تو یہاں ہم نے جس چیز میں ہمیں لگانا کہ اسے خرید کے بیچنے میں کچھ پروفٹ ہے، وہ ہم نے وہ کام کیا. اور 8-10 سال میں اتنا تجربہ ہو گیا کہ آج اتنے بڑے بڑے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے ہوٹل میں جا کے ٹھہر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جا رہے ہیں وہاں پہ، ہمیں بلایا اس نے. تو آتا کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلے تو میں یہ تجربہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے بزنس کو اتنا زیادہ فوکس کیوں کیا. اس پہ اور بھی بہت سی آیتیں، حدیث ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسعۃ اعشار الرزق فی امتی فی التجارہ. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. 10 میں سے 9 حصے کس میں رکھا ہے؟ تجارت میں. ہم کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ دوسرے کاموں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اللہ کے راستے جہاد میں موت کے بعد سب سے زیادہ جس راستے میں موت محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کرتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. جہاد کے بعد جو شہادت ہے اس کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کسی راستے میں موت آئے تو وہ کون سی راستہ ہے؟ کہ میں تجارت کر رہا ہوں. تو بھائی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ، بول لینا بھائی کیا ہو گیا، پسند ہے، محبوب ہے. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا. علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے. طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا. تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور، آپ 4 شادیاں کر سکیں گے، کمزور کر سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہے بھائی، کمزور آدمی کر سکتا ہے. تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا.
تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور ایمان لانے والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے، اچھی گاڑی دیکھتے، تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا؟ طاقتور.